بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی مدد طلب، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اندازے کی ذرا سی غلطی انہیں کسی دردناک انجام سے دوچار کر سکتی تھی۔ ڈرمونڈ نے 5 سیکنڈ پورے ہوتے ہی پیراشوٹ کھولنے والی ڈوری کھینچ لی۔ اسے جھٹکا لگا۔ پہلے چھوٹا پیراشوٹ کھلا اور اس کے بعد بڑا پیراشوٹ۔ زمین جو اس کی طرف جھپٹ رہی تھی یکدم رک گئی۔ ان کا اندازہ اس قدر درست تھا کہ موس عین گاڑی کے پاس اترا تھا، جبکہ ڈرمونڈ اور پاف ذرا فاصلے پر زمین پر گرے تھے۔ انہوں نے تیز ہوا کے باوجود مکمل اور محفوظ لینڈنگ کی تھی۔ ان کے اترنے کے فوراً بعد ہرکولیس سے امدادی سامان کا بڑا پیک گرایا تھا۔ اس میں طبی امداد کا سامان، خوراک اور حرارت حاصل کرنے کے لیے ایندھن تھا۔ یہ سامان ان سے کچھ دور زمین پر اترا تھا۔ فوجی گاڑی کے انچارج کل یازرسکی نے ان کا استقبال کیا۔ اس کا کام انہیں لینسن کے طیارے کے قریب تر لے جانا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر سامان اور پیرا ٹروپرز کو گاڑی میں سوار کیا اور وہ حادثے کے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی نے تقریباً 300 میٹرز پہلے انہیں اتار دیا۔ اس سے نیچے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس جگہ سے نیچے انہیں پیدل جانا تھا۔ راستہ بے حد خطرناک اور برف کی وجہ سے پھسلواں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے موس اور پاف فوری طبی امداد سامان لے کر ہر ممکن تیزی سے نیچے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے عقب میں ڈرمونڈ باقی سامان لے کر نسبتاً آہستگی سے جا رہا تھا۔ ان کے مشن میں مدد کے لیے اوپر چکر لگاتا ہرکولیس ہر 3 منٹ بعد 16 لاکھ موم بتیوں کی روشنی کی سی طاقت رکھنے والے فلیئرز چھوڑ رہا تھا، تاکہ انہیں تاریکی کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو۔ ہر فلیئر 3.5 منٹ تک علاقے کو روشن رکھ سکتا تھا۔ ایک فلیئر کے بجھنے یا دور جانے سے پہلے ہی ہرکولیس سے دوسرا فلیئر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے موس طیارے کے نزدیک پہنچا، جہاں اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ کارابو نے اس جگہ واحد ہموار حصے پر کریش لینڈنگ کی تھی۔ پہاڑی چھجے کا یہ حصہ محض 30 میٹر لمبا چوڑا تھا۔ طیارہ بالکل درست جگہ گرا تھا۔ ذرا سا ادھر ادھر ہونے کی صورت میں طیارہ سینکڑوں فٹ گہرائی میں جا گرتا۔ اس وقت بھی طیارے کی دم کا بیشتر حصہ اسی چھجے کے کنارے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اگر یہ حصہ نصف سے ذرا زیادہ ہوتا تو طیارہ نیچے گر سکتا تھا۔ اس کے پچھلے حصے میں 2.5 ٹن وزنی ایئر کمپریسر لدا ہوا تھا۔ اس لمحے موس کی نظریں اسی منظر پر پڑی جس نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ طیارہ بظاہر سالم لگ رہا تھا، لیکن زمین سے تصادم نے اس کی نوک تباہ کر دی تھی۔ کاکپٹ اس بری طرح تباہ ہوا تھا کہ تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا۔ دونوں پر مڑ کر عقبی سمت میں چلے گئے تھے اور ان کے بہت قریب سے طیارہ ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا تھا، جس کی وجہ سے طیارے کا عقبی حصہ کھائی میں گرنے سے بچا ہوا تھا، لیکن ہوا جتنی شدت سے طیارے کو جھنجھوڑ رہی تھی، کسی وقت بھی یہ مختصر سا ٹکڑا جواب دے جاتا اور اس کے ٹوٹتے ہی طیارے کا دم والا حصہ وزنی ہو جاتا اور پروں سے نیچے کیبن کا حصہ بھی اس کے ساتھ نیچے جا گرتا۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ طیارے کے اس حصے سے روشنی نظر آ رہی تھی، گویا بچنے والے لوگ اسی حصے میں تھے اور اس خطرے سے بے خبر تھے کہ طیارے کا یہ حصہ کسی وقت بھی کھائی میں گر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے پہاڑ کا یہ حصہ مکمل طور پر تقریباً 40 ناٹ کی رفتار سے چلنے والی ہوا کی زد میں تھا۔ موس نے احتیاط سے طیارے کے فیوز لیگ پر پاؤں رکھا اور چلایا، ادھر کوئی ہے۔ اندر سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی زخمی جانور کرا رہا ہو، اور 8 سیلوں والی طاقتور ٹارچ کی روشنی تھر تھرانے لگی۔ موس نے اندر جھانکا۔ اسے اوور کوٹ میں لپٹا لینسن بے اختیار لرزتا نظر آیا۔ واضح طور پر وہ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو چکا تھا، اور اس مرحلے پر اس موذی مرض کا شکار موت کے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے جتنا کہ یہ طیارہ کھائی کے نزدیک تھا۔ بد نصیب شخص کا درجہ حرارت تیزی سے گرتا ہے، اور جب اس کا جسمانی درجہ حرارت 87 درجے فارنہائٹ تک گر جاتا ہے تو اس کا دل رک جاتا ہے۔ پلیز میری مدد کرو، لینسن نے بری طرح لرزتے ہوئے کہا تھا۔
اس کا پورا چہرہ ہی خطرناک حد تک نیلا پڑ چکا تھا۔ موس تیزی سے پلٹ کر پاف کے پاس پہنچا۔ میرا خیال ہے کو پائلٹ مر چکا ہے، تم اس کی تصدیق کر کے ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے شخص کو مدد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ وہ بھی مر جائے گا۔ معلوم کرو کہ ڈرمونڈ کتنی دیر میں ایندھن کے ساتھ نیچے آ جائے گا۔ پاف نے تصدیق کی کہ کو پائلٹ والٹر مر چکا تھا۔ پھر اس نے ریڈیو پر ڈرمونڈ سے رابطہ کیا۔ تم کب تک نیچے آ رہے ہو؟ یہاں ایک شخص کو حرارت دینی ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ میں آ رہا ہوں، ڈرمونڈ نے جواب دیا۔ موس اندر آیا۔ اس نے اوور کوٹ ہٹا کر جم لینسن کا معائنہ کیا۔ جم، اس نے کہا، سب سے پہلے تمہاری اس ٹوٹی ٹانگ کو ران سے ٹخنے تک سخت پٹی میں جکڑنا ہوگا، ورنہ حرارت ملنے پر تمہیں قیامت خیز درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لینسن نے سر ہلایا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا، اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ پاف بھی اندر آ گیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر لینسن کی ٹانگ سخت پٹی میں اس طرح جکڑ دی تھی کہ وہ ہل کر کوئی نقصان نہ کر سکے۔ حادثے میں لینسن کی یہ ٹانگ کئی جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک وہ اس کام سے فارغ ہوتے، ڈرمونڈ بھی باقی سامان کے ساتھ آ گیا۔ اس کے پاس پلاسٹک کا بنا ایک ٹب نما اسٹریچر بھی تھا۔ انہوں نے لینسن کو اس پر لٹا کر پٹیوں سے جکڑ دیا اور اسے ایک گرم کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کا جائزہ لیا۔ طیارے کا عقبی حصہ خطرناک حالت میں تھا۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہوا اس حصے کو کھائی میں گرا دیتی، انہیں لینسن کو یہاں سے لے کر نکل جانا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس خوفناک سردی میں کھلے آسمان تلے وہ اسے کہاں رکھتے؟ وہ تو پہلے ہی ہائپوتھرمیا کا شکار تھا۔ ڈرمونڈ نے کہا، میں نے یہاں آتے وقت دیکھا تھا کہ کاکپٹ کے عقبی حصے کی کھڑکی ٹوٹ چکی ہے اور وہاں خاصی جگہ ہے۔ اگر ہم فرش سے دھات کاٹ کر اسے کھڑکی پر چڑھا دیں تو ہمیں ایک کمرہ مل جائے گا جہاں ہم لینسن کو لے جانے تک سردی سے بچا سکتے ہیں۔ موس اور پاف نے بھی اس تجویز کی حمایت کی۔ ان کے پاس دھات کاٹنے کے لیے چھوٹا سا گیس کٹر تھا۔ پاف اور ڈرمونڈ دھات کاٹ کر مطلوبہ کمرہ تیار کرنے میں لگ گئے، جبکہ موس لینسن کو طبی امداد دینے لگا۔ اس نے سب سے پہلے اسے کالر پہنایا تاکہ اس کی گردن کو اس حادثے میں کوئی چوٹ لگی بھی ہو تو وہ نقصان سے محفوظ رہے۔ پھر اسے خیال آیا، ادھر کھڑکی کے پاس ایک ٹول باکس رکھا ہے، اس میں 3 کاٹنے والا کٹر ہے۔ اس نے ساتھیوں کو بتایا، جو اس وقت موس لینسن کو ہائپوتھرمیا کی شدت کم کرنے کے لیے ایک انجیکشن دے رہا تھا۔ پاف نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے ٹن سے بنی طیارے کی اندرونی باڈی کا ایک حصہ کاٹا، اس سے فوارے کی صورت میں پٹرول نکل کر چاروں طرف پھیلنے لگا۔ پاف نے غلطی سے تیل کی لائن کاٹ دی تھی۔ ملبے میں ہر طرف تیل پھیل رہا تھا اور طیارہ آگ لگنے کے خطرے سے 2-4 ہو چکا تھا۔ میرے خدا، اب ہم گیس کٹر استعمال نہیں کر سکتے، ڈرمونڈ نے کرا کر کہا تھا۔ در حقیقت طیارہ ایک اور خوفناک صورتحال سے 2-4 ہو گیا تھا۔ اس کے گرنے کا خطرہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا تھا اور آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تھا۔ طیارے کے چلنے والے انجن سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس انجن میں اب بھی حرارت باقی تھی۔ اگر تیل اس انجن تک رسائی حاصل کر لیتا تو طیارہ فوراً آگ پکڑ لیتا۔ ان کے پاس اتنی مہلت بھی نہ ہوتی کہ لینسن کو نکال کر لے جاتے۔ لینسن کو باہر لے جانا ہے، ڈرمونڈ نے فوری فیصلہ کیا۔ یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کٹر سے فیوز لیگ کی ایک دیوار کاٹنے لگا تاکہ لینسن کو باہر لے جایا جائے۔ وہ خاص احتیاط سے کام لے رہا تھا، کہیں پر کوئی پائپ لائن یا کوئی برقی تار نہ کٹ جائے۔ اس صورت میں شارٹ سرکٹ سے پیدا ہونے والی ایک چنگاری بھی طیارے کو شعلوں میں بدلنے کے لیے کافی ہوتی۔ 10 منٹ میں اس نے اتنا بڑا سوراخ کر دیا جس سے لینسن کو باہر لے جایا جا سکتا تھا۔ وہ فوری طور پر اسے باہر لے آتے۔ انہوں نے اسے ایک گرم سلیپنگ بیگ میں ڈالا اور اس کے اندر کیمیائی طریقے سے حرارت پیدا کرنے والے پیڈز رکھ دیے۔ کھلی فضا میں ایندھن کی حرارت بیکار ثابت ہوئی۔ یہ کام کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کھلی جگہ میں مدد کی توقع محال ہے۔ اگر وہ لینسن کو ادھر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ سپاری دون کے کسی میڈیکل سینٹر تک تو لے جا سکتے تھے۔ انہوں نے پلاسٹک کے بنے اس اسٹریچر کو اوپر لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے جوتوں کے تلے بدلے اور ایسے تلے لگائے جو برف اور چٹانوں پر گرفت قائم رکھ سکیں۔ انہیں تقریباً 100 کلو وزنی اسٹریچر اور دوسرے سامان کے ساتھ بیس سے 35 ڈگری زاویے والی ڈھلان پر چڑھنا تھا۔
یہ کام کر کے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہرکولیس نے ایک اور فلیئر فائر کیا تھا، لیکن تیز ہوا اسے اڑا لے گئی۔ وہ تاریکی میں تھے۔ ڈرمونڈ نے اندازہ لگایا کہ بلندی پر ہوا مزید تیز ہو گئی ہے اور اس صورت میں پھینکے جانے والے فلیئر صرف چند سیکنڈ کے لیے ان کے اوپر چلتے تھے اور پھر انہیں اڑا کر دور لے جاتی تھی۔ تاریکی میں اس ڈھلان پر چڑھنا خطرناک کام تھا اور کسی بھی حادثے کا پورا امکان تھا، مگر وہاں رکنے کی صورت میں لینسن کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ باہر غضب کی سردی تھی، درجہ حرارت -22 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ڈرمونڈ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں اوپر جانا ہوگا دوستو، اتنی تاریکی میں یہ کام بے حد خطرناک ہوگا۔ موس نے نشاندہی کی۔ انہوں نے سرچ لائٹس نکال کر اپنے ہیلمٹوں پر لگا لی تھی۔ پاف نے اسٹریچر کو سامنے سے اٹھایا جبکہ موس اور ڈرمونڈ نے اسے پیچھے سے تھام لیا۔ یہ کمر توڑ دینے والی مشقت تھی۔ وہ ان تھک اوپر چڑھنے لگے، لیکن جب وہ 20 منٹ بعد سانس لینے کے لیے رکے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی کارکردگی اچھی خاصی تھی۔ سر پر لگی ہونے والی سرچ لائٹ اس معاملے میں زیادہ کارآمد نہیں ہوئی تھی۔ اسی لمحے ہرکولیس واپس آ گیا۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ طیارے میں فلیئر ختم ہو گئے تھے اور وہ کسی نزدیک ایئر بیس سے مزید فلیئر لے کر لوٹا تھا۔ اس نے آتے ہی فضا میں 3 عدد فلیئر چھوڑے، جن کی وجہ سے پورا ماحول منور ہو گیا۔ جیسے ہی روشنی ہوئی، انہوں نے دیکھنا چاہا کہ اتنی دیر میں انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا، اور یہ دیکھ کر ان کے گلے خشک ہونے لگے کہ وہ کسی طرف بھی نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے جو فاصلہ طے کیا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ بے حد مایوس ہوئے تھے۔ اوپر جانا انہیں گھنٹوں کا کام لگ رہا تھا۔ فکر مت کرو، بالآخر ڈرمونڈ نے نرم آواز میں کہا، ہمیں اوپر جانا ہی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ چلو دوستو، چل پڑو۔ اس وقت ہلکی برف باری ہو چکی تھی اور ڈھلان پر نرم برف کی پتلی سی تہ جم گئی تھی۔ اس برف میں جوتوں کی دھاتی کیلیں اس طرح گرفت نہیں کر رہی تھیں جیسی کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے پاؤں ہلکے ہلکے سے پھسل رہے تھے اور اس طرح اوپر جاتے ہوئے ایک پھسل جاتا تو باقی 2 کے لیے اسٹریچر سنبھالنا ناممکن ہو جاتا، اور لینسن کا اسٹریچر اس ڈھلان سطح پر رکے بغیر سینکڑوں فٹ گہرائی میں جا گرتا۔ ان میں صرف پاف ایسا تھا جس کے جوتے کی نوک دھاتی تھی اور اس کے نیچے بڑی کیلیں بھی لگی ہوئی تھیں جو اسے زیادہ بہتر گرفت فراہم کر رہی تھیں۔ اسی لیے اس نے تجویز پیش کی، تم لوگ پیچھے کیوں نہیں آ جاتے؟ میں آگے سے برف میں قدم جما کر اسے زیادہ بہتر طریقے سے کھینچوں گا، اور جب میں رکوں گا تو تم اسے آگے دھکا دینا۔ پاف کی تجویز معقول تھی، ڈرمونڈ نے سوچا اور اسے قبول کر لیا۔ وہ اس وقت اسٹریچر کو اٹھانے کے بجائے اسے برف پر رکھ کر گھسیٹ رہے تھے، اس طرح کہ پہلے 2 آگے سے کھینچتے تھے اور پھر ایک پیچھے سے دھکا لگاتا تھا۔ پاف آگے چلا گیا۔ ان تینوں میں وہ سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھا۔ اس نے اسٹریچر آگے سے تھام لیا جبکہ ڈرمونڈ اور موس اسے پیچھے سے دھکیلنے لگے۔ یوں لینسن کا اوپر کے لیے سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ سینٹی میٹر کی رفتار سے اوپر جا رہا تھا، لیکن جا رہا تھا۔ کشش ثقل، تیز ہوا، پھسلن برف اور ڈھلان نے ان کے سفر کو بے حد دشوار کر دیا تھا۔ پاف کے آگے جانے کے بعد ڈرمونڈ اور موس پیچھے سے دھکا لگا رہے تھے۔ وہ بار بار گر جاتے تھے۔ اگر پاف نے اوپر سے اسٹریچر نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ بلا شبہ لینسن کو کھو چکے ہوتے۔ ایک موقع پر اوپر جاتے موس کا پاؤں پھسلا اس طرح کہ وہ نیچے گرا، اور اگر اس نے اسٹریچر نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ لڑکتا ہوا کھائی میں جا گرتا۔ زبردست دھچکے سے پاف اور ڈرمونڈ بھی تیزی سے نیچے آئے تھے۔ اس موقع پر وہ زبردست جدوجہد کر کے خود کو نہ سنبھالتے تو پھر کم سے کم لینسن ضرور نیچے چلا جاتا۔ خاصی دیر تک وہ اپنی سانسیں بحال کرتے رہے۔ اس دوران میں ہرکولیس کے فلیئر ایک بار پھر ختم ہو گئے تھے اور مشن کے اس مرحلے میں اس کی واپسی بیکار تھی، اس لیے وہ طیارہ اپنے عملے سمیت واپس ریچرڈسن بیس کی طرف چلا گیا۔ اب انہیں تاریک آسمان کے ساتھ بغیر روشنی کے اوپر کا سفر جاری رکھنا تھا۔ یہ کام پہلے کی نسبت کہیں زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ مزید دشواری یوں آن پڑی کہ ہوا اب سامنے کی سمت سے چل رہی تھی۔ اس کی تیزی ان کے اوپر جانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ساتھ میں برف کے ننھے ذرات مل کر یہ ہوا ان کی آنکھوں میں گھس رہی تھی اور وہ تقریباً اندھے ہو کر اوپر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اس وقت ایک ڈھلان پر کھڑے ہیں
اور انہیں اوپر کی طرف جانا ہے۔ چیختی چنگاڑتی ہوا میں ڈرمونڈ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے انہیں چلا چلا کر اوپر کی طرف بڑھنے کو کہہ رہا تھا۔ رکو مت ساتھیو، بس اب تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ پاف جو اوپر تھا اب تک بے مثال ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا آیا تھا۔ اکیلے تقریباً 100 کلو گرام وزنی اسٹریچر، اس میں لینسن کا وزن ہی 83 کلو گرام تھا، اوپر کھینچ رہا تھا۔ بعض مواقع پر اسے یوں لگا جیسے ابھی اسٹریچر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ وہ جانتا تھا اس صورت میں لینسن تو ہاتھ سے جائے گا ہی، اس کے دونوں ساتھیوں کی جان کا بھی خطرہ ہے۔ اچانک خود اس کا پاؤں نرم برف کے بجائے کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا، اس کا توازن بگڑا اور وہ پشت کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹریچر کا ہینڈل تھا جسے اس نے پوری قوت سے تھامے رکھا۔ اس کے ساتھی بھی اس اچانک رفتار سے لڑکھڑا گئے تھے۔ لینسن کے وزن سے اسٹریچر گویا نیچے جانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ پاف کے پاؤں دیوانہ وار ٹک جانے والی کسی چیز کی تلاش میں تھے، مگر نیچے نرم پھسلن برف کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ سب نیچے کی طرف پھسلنے لگے۔ میرے خدا، پاف نے دہشت زدہ ہو کر سوچا، مدد فرما۔ اسے معلوم تھا اگر ایک بار وہ پھسل گئے تو ان کا سفر تحت الثرى میں جا کر ختم ہوگا۔ پھر جیسے پاف کی دعا قبول ہو گئی، اس کا بایاں پاؤں اس پتھر سے ٹک گیا جس سے ٹکرا کر وہ نیچے گرا تھا۔ اس نے پوری قوت سے پاؤں اس پتھر پر ٹکا دیا۔ اس دوران میں ڈرمونڈ اور موس کو بھی سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے قدم جمائے تو پاف بھی اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ مسئلہ وہی تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر ڈرمونڈ نے خوش طبعی سے کہا، خوب، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اوپر کی سمت کس طرف ہے، کھینچو میرے ساتھیو۔ اب پوزیشن بدل گئی تھی۔ موس اور ڈرمونڈ آگے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں پہلے اسٹریچر کھینچتے، پھر گرتے، دوبارہ اٹھتے، دوبارہ اسٹریچر کھینچ کر پھر گر جاتے۔ عقبی حصے کو پاف نے سنبھال رکھا تھا۔ جب ان کے ایک طرف کا جسم درد کی شدت سے چلانے لگتا تھا تو وہ سائیڈ بدل لیا کرتے تھے۔ بے پناہ سردی رفتہ رفتہ اب ان پر بھی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ ان کے سانس پھول رہے تھے اور سردی کی وجہ سے جسم کے مسلز اکڑن کا شکار ہونے لگے تھے۔ وہ چلتے، جب تھک جاتے تو رک کر آرام کرتے۔ منٹ گھنٹوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ ان تھک جدوجہد کے دوران میں انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سستانے کے دوران وہ اوپر ڈھلان کی طرف آنکھیں کر کے دیکھتے تو وہ انہیں اتنی ہی دور نظر آتی۔ سردی کی وجہ سے ان کے چہروں، داڑھیوں اور مونچھوں میں برف جم گئی تھی۔ جب وہ سانس لیتے تو یوں لگتا جیسے ہوا نہیں، سیال برف ان کے جسم میں جا رہی ہے۔ ان کا جسم جتنی حرارت پیدا کر رہا تھا وہ اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس وقت تک وہ کم سے کم نصف راستہ طے کر چکے تھے۔ اس بلندی پر موسم خاصا صاف ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کے سفر کا دشوار ترین مرحلہ آن پہنچا تھا۔ 40 درجے زاویے والی خوفناک ترین ڈھلان تھی اور اس پر اکیلے آدمی کا خالی ہاتھ چڑھنا ہی دشوار تھا، اور ایک عدد اسٹریچر کے ساتھ یہ کام بلا شبہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے کم نہیں تھا۔ اس ڈھلان پر تیز دھار چٹانیں نکلی ہوئی تھیں جو ایک رکاوٹ تھیں۔ ان سے ٹکرا کر بھی وہ زخمی ہو سکتے تھے اور نیچے بھی گر سکتے تھے۔ بظاہر ناممکن نظر آنے کے باوجود ان کی جدوجہد جاری تھی۔ وہ ان چٹانوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی رفتار گھونگے جتنی تھی۔ صبح 5:30 بجے کے قریب وہ ڈھلان کے آخری حصے میں کھڑے تھے۔ تقریباً 100 میٹرز طویل یہ حصہ سب سے دشوار گزار تھا۔ وہ حیران تھے کہ کیا وہ اس پر چڑھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ یہاں چٹانوں پر برف کی تہہ تھی اور پھسل جانے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ انہیں اوپر جانے کی جدوجہد کرتے ہوئے 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ جسم تھکن سے چور تھے، اس لیے وہ رک کر اس آخری جدوجہد کے لیے ہمت جمع کرنے لگے۔ اسی موقع پر مدد بالکل غیر متوقع انداز میں آئی۔ کیا میں نیچے تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ فوجی گاڑی کے پاس سے سارجنٹ یارز سکی نے پکارا۔ یارز سکی ایک فوجی تھا، لیکن اسے اس قسم کے کاموں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ڈرمونڈ نے سوچا اور اسے منع کر دیا، شکریہ، ہم یہ کام کسی نہ کسی طرح کر ہی لیں گے۔ کیا میں اوپر سے بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ یارز سکی نے کسی قدر مایوسی سے پوچھا۔ سارجنٹ کو منع کرنے کے باوجود کوئی شے ڈرمونڈ کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ جب یارز سکی نے دوبارہ پوچھا تو اسے یاد آنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، اے رکو سارجنٹ، کیا تمہاری گاڑی میں کوئی رسی ہے؟ بالکل ہے، یارز سکی نے جواب دیا۔
تب اسے اپنی گاڑی کے بمپر سے باندھو اور اس کا دوسرا سرا نیچے پھینک دو۔ ڈرمونڈ نے اسے ہدایت دی۔ یارز سکی نے پھرتی سے حکم کی تعمیل کی۔ وہ گزشتہ 4 گھنٹے سے ایسے ہی کھڑا تھا اور اسے خوشی تھی کہ اسے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ رسی اس نے پہلے اپنی گاڑی کے بمپر سے باندھی اور پھر اسے نیچے کی طرف اچھال دیا۔ اس نے چلا کر پوچھا، سر اب میں کیا کروں؟ جب میں کہوں تو گاڑی کو صرف 2 میل فی گھنٹے کی رفتار سے پیچھے لے جانا، ڈرمونڈ نے اسے حکم دیا۔ پھر ڈرمونڈ اور اس کے ساتھیوں نے لینسن کا اسٹریچر رسی سے اس طرح باندھا کہ وہ اوپر جاتے ہوئے الٹا نہ ہو۔ باقی رسی انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی بیلٹوں میں لگے کلپوں سے باندھ لی۔ اسی طرح وہ بھی اسٹریچر کے ساتھ اوپر پہنچ جاتے۔ جب ڈرمونڈ نے اشارہ کیا تو یارز سکی نے اپنی جیپ نما گاڑی کو ریورس میں بے حد آہستگی سے چلانا شروع کر دیا۔ مشکل سے 5 منٹ میں لینسن اور وہ اوپر پہنچ چکے تھے۔ ڈرمونڈ پچھتا رہا تھا کہ اس نے پہلے ہی یہ ترکیب سوچ لی ہوتی تو وہ کئی گھنٹے پہلے ہی اوپر آ چکے ہوتے اور لینسن ابھی کسی ہسپتال میں ہوتا۔ بہرحال دیر سے صحیح لینسن اوپر پہنچ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی لینسن کو لے کر تیزی سے رن وے پر کھڑے آرمی ہیلی کاپٹر کی طرف روانہ ہو گئی، جو اسے لے کر انکوریج کی طرف روانہ ہو گیا، جو الاسکا کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ امدادی ٹیم نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ 1 گھنٹے بعد لینسن انکوریج ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تھا، جہاں معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کے بائیں پاؤں میں متعدد فریکچر پائے۔ اس کی ناک بھی ٹوٹ گئی تھی، شانے کی ہڈی متاثر تھی، دائیں ہاتھ پر شدید نوعیت کا زخم تھا، آنکھ پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ 6 دن ہسپتال میں رہا اور اس دوران میں اس کے 2 آپریشن ہوئے۔ خوش قسمتی سے امدادی ٹیم کی کوششیں کامیاب رہی تھیں اور اس کا ہائپوتھرمیا خطرناک مرحلے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ امدادی ٹیم کے تمام ارکان کو اس کامیاب آپریشن پر انسانی جان بچانے پر امتیازی فضائی تمغہ دیا گیا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ دوبارہ پرواز کر رہا تھا، لیکن اپنے دوست والٹر کے بغیر۔ اس کا اس کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر 1998 میں لینسن نے ایئر لائن ہی بند کر دی تھی۔